بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام طبرانی معجم کبیر میں حدیث 7412، امام حاکم المستدرک میں حدیث نمبر 6562، ابن اسیر اسد الغابہ میں 2507 پر روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت ساسا بن نجیحہ در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھنے آئے۔ مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہے ان کا بھی اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا، کیا اس کا بھی اجر ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو بتا تو نے کیا نیکی کی؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں اونٹوں کا تاجر ہوں، میرے پاس کافی اونٹ ہیں۔ ایک دفعہ میری 10 ماہ کی 2 گابن اونٹنیاں گم ہو گئیں، چنانچہ میں اپنے ایک اونٹ پر سوار ہو کر اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس دوران مجھے ایک کھلے میدان میں 2 کمرے نظر آئے، میں ان کی طرف بڑھ گیا۔ ان 2 کمروں میں سے ایک کمرے میں ایک عمر رسیدہ بوڑھا شخص ملا، تو میں نے اس سے کہا، کیا آپ نے 2 گابن اونٹنیاں دیکھی ہیں؟ اس کے جواب میں اس بوڑھے شخص نے کہا، ان 2 اونٹنیوں کی نشانی کیا ہیں؟ میں نے کہا، ان پر بنو دارم حضرت ساسا رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کا نام ہے کی علامت لگی ہوئی ہے۔ اس پر اس نے کہا، ہمیں آپ کی دونوں اونٹنیاں ملی ہیں، ہم نے ان کے بچے جنوائے اور ان کی دیکھ بھال کی، یعنی وہ گابن تھی ان کے بچوں کی ولادت کے وقت، اور اس کے بعد ان کی دیکھ بھال ہم نے کی ہے، اور اللہ تعالی نے ان کے ذریعے تمہاری قوم عرب کے قبیلے مظہر کے ایک گھر کو خوشحال کر دیا ہے۔ وہ بوڑھا شخص مجھ سے محو گفتگو تھا۔ اسی دوران ایک عورت نے دوسرے کمرے سے آواز دی، بچہ جننے والی نے بچہ جن دیا۔ جس عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تھی اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ سن کر اس بوڑھے نے کہا، کیا جنا ہے؟ اگر لڑکا جنا ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہماری قوم میں شریک ہوگا، اور اگر لڑکی ہوئی تو اس کو دفن کر دو۔ اس کے جواب میں اس عورت نے کہا، لڑکی ہے۔ میں نے کہا، یہ زندہ درگور ہونے والی بچی کون ہے؟ اس بوڑھے نے کہا، میری بیٹی ہے۔ میں نے کہا، میں تم سے اس بچی کو خرید لیتا ہوں۔ اس بوڑھے نے کہا، اے تمیمی، کیا تم مجھ سے یہ کہنا چاہتے ہو؟ کیا تم مجھ سے اپنی لڑکی بیچو گے؟ حالانکہ میں نے تمہیں بتلا دیا ہے کہ میں عرب کے قبیلے مظہر کا آدمی ہوں، گویا یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم اپنی لڑکی کو بیچ دیں۔ تب میں نے کہا کہ میں تم سے تمہاری لڑکی کو بطور ملکیت نہیں خرید رہا ہوں، بلکہ میں تو صرف اس کی روح خرید رہا ہوں کہ تم اس کو قتل نہ کرو۔ اس بوڑھے نے کہا، تم کتنی قیمت میں خریدو گے؟ میں نے کہا، میں اپنی ان دونوں اونٹنیوں اور ان کے دونوں بچوں کے عوض اس بچی کی روح کو خریدتا ہوں۔ اس بوڑھے نے کہا کہ کیا تم اس اونٹ کو بھی قیمت میں شامل کرو گے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس اونٹ کو بھی قیمت میں شامل کر دوں گا، اس شرط پر کہ تم اپنا ایک قاصد میرے ساتھ بھیجو۔ جب میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا تو تمہارا یہ اونٹ تمہیں لوٹا دوں گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ بس جب میں اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ گیا تو میں نے اس کا اونٹ واپس لوٹا دیا۔ اس بچی کو لا کر میں نے اپنی کنیز کو دیا، نوکرانی اسے دودھ پلاتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو میں نے اپنے جی میں سوچا، یہ کام تو بھلائی کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ مجھ سے پہلے عرب کے کسی شخص نے ایسا خیر کا کارنامہ سر انجام نہیں دیا ہے۔ پھر میں لگاتار اس خرید کے کام میں لگا رہا، چنانچہ اسلام کے ظاہر ہونے تک میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی۔ ہر ایک بچی کو 2 گابن اونٹنیوں اور ایک اونٹ کے بدلے میں خریدتا تھا۔ اس طرح میرے پاس 360 بچیاں جمع ہو گئیں، اور اب میرے پاس 360 بچیاں ہیں جن کی کفالت میں کر رہا ہوں، جن میں سے کچھ کی شادیاں ہو گئی ہیں اور کچھ جوان ہیں اور کچھ ابھی بچیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیں، کیا میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے، مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کر فرمانے لگے، یہ تو تجھے اجر ہی تو ملا ہے، رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ تیرا دنیا کا اجر ہے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے، قیامت کے دن رب کریم تمہارے لیے اپنے خزانے کھول دے گا۔